کن کن مراحل سے انسان گزرے گا، جب وہ قبر سے دوبارہ اٹھیں گا پھر کیا معاملہ ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا، حشر کیسے قائم ہوگا، میزان کیسے قائم ہوگا، پل صراط کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کے تمام دیگر تفصیلات، جس کے بعد انسان پھر جنت اور جہنم میں جائیں گا۔ تو اسی کڑی کا یہ ایک جو سلسلہ ہے کہ جو حشر سے حساب تک اس میں کیا معاملہ ہوگا، ہم انشاءاللہ عزیز جو ہے آج انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ عنوان کافی بڑا ہے اور بہت ساری باتیں قرآن میں اور حدیث میں آتی ہے کہ کیا کیا مرحلوں سے انسان قبر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ جو ہے جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے گزرے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ تمام تفصیلات کی کوئی کڑی نظر نہیں آتی ہے، چونکہ ایسی کوئی ایک روایت یا کوئی ایک صورت نہیں ہے جس سے پوری تفصیلات ہے کہ ایسا ایسا ویسا ہوگا، تو لہٰذا کڑیاں جوڑنا تو میرے لیے بھی ناممکن جیسی بات ہے۔ لیکن کیا کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ باتیں آج ہم ضرور دیکھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ کہاں اس میں ہم سے چوک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کڑی اور یہ سلسلہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ ایسا 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 ہوگا، لیکن ہاں یہ چیزیں ہوں گی، یہ آتا ہے، لیکن کیسی ہوں گی واللہ عالم۔ لیکن کوئی ایک کڑی اور سلسلہ جو میں نے باندھا ہے اس سلسلے میں آپ کو رکھنے کی باتیں کوشش کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ اگر یہ بات اور یہ سلسلہ درست رہا تو وہ اللہ کی طرف سے ہم ایک صحیح علم تک پہنچ گئے، اور اگر اس میں کوئی چوک ہوتی ہے تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس غلطی کے لیے۔ لیکن چونکہ اس کے بغیر سمجھانا بھی ناممکن ہے کہ اگر میں کوئی تسلسل نہ باندھوں تو پھر بات کیسے سمجھ میں آئیں گی کیا ہوگا، لہٰذا کچھ کڑیاں باندھی گئی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہوگا، وہ واقعہ وہ چیز ہوں گی، لیکن کیا اس کے بعد یہ ایونٹ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا، اس میں آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں یہ ہونے والی ہے، لیکن سیکوینس بولتے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرے کیسے ہوں گے اس کی تفصیلات بہرحال نہیں ملتی۔ میں کچھ حد تک آپ کو سمجھانے کی بہرحال یہ بات کوشش کروں گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ عزیز آج میں جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ہے مطلب حشر سے، جس میں انسان جمع ہوں گے قبر سے اٹھنے کے بعد، اور جنت اور جہنم سے پہلے کیا ہوگا، کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آخرت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے جو ہے واجب ہے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام خود ایک انسانی شکل میں آ کر جو ہے چند سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اس سوال میں جو یہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوں گی، اور ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تعلق سے تفصیلات دی، اس کے اندر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آخرت پر ایمان، کہ ہم ایمان لائے آخرت پر والیوم الآخری۔ تو آخرت پر ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے واجب ہے، ضروری یاد رکھیے۔ اسی طرح وہ جو گھڑی جس کو قیامت کہا جاتا ہے، یہ گھڑی یاد رکھیے اچانک آنے والی ہے، قیامت کو ایسی چیز نہیں ہے، ہاں اس کی علامتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جب قائم ہوں گی، جب آئیں گی تو وہ اچانک آ جائیں گی، اس کے تعلق سے کوئی انٹیمیشن اور کوئی وارننگ نہیں دی جائیں گی، سوائے اس کے کہ چند علامتیں ہیں جس کی تفصیلات الحمدللہ پچھلے سالوں میں ہم نے بہت تفصیل میں لی۔ وہ کیا علامتیں ہوں گی جو بڑی اور چھوٹی جو قیامت سے پہلے ہوں گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قیامت اچانک قائم ہوں گی اور کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 48 سے لے کر 50 میں کہا اور فرمایا کہ قیامت اس طرح اچانک آئیں گی کہ نہ تو کسی کو وصیت کرنے کا وقت ملے گا اور نہ ہی گھر واپس جانے کی مہلت دی جائیں گی۔ تو قیامت ایک اچانک آنے والی چیز ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، فرشتہ سور جو ہے منہ میں لیے ہوئے اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم کے لیے وہ جو ہے انتظار کرتا ہے، اور جو ہی اللہ رب العزت اسے حکم دیں گا وہ سور کو پھونک دیں گا۔ اور اس فرشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے ٹیڑھی گردن کر کے دیکھ رہا ہے تاکہ کان اور آنکھیں ادھر رہے، اور وہ ایک بار بھی پلک نہیں مارتا، اس لیے کہ اس کے رب کا حکم سے کب آ جائیں گا وہ نہیں جانتا۔ تو لہٰذا قیامت ایک ایسی گھڑی ہے جو اچانک آ جائیں گی، مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کا یا کوئی وارننگ نہیں ملیں گی، لہٰذا اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو، آخرت قائم ہو، اور یاد رکھیے قیامت جن لوگوں پہ آئیں گی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کی آخرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یا تو ہماری موت آ جائے یا پھر قیامت کی کوئی علامت یا قیامت آ جائے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور نیکی کی طرف بڑھیں۔ تو قیامت اچانک آ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ٹھیک، تو انکار کرتے ہیں، اور ان کی خوش فہمیاں ہوتی ہے بہت زیادہ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو وہ کیا کہ منکرین قیامت کی جو خوش فہمیاں اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دوبارہ پیدا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں دوبارہ پیدا ہو، حالانکہ اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا کہ ہمارے لیے اگر مشکل ہی ہوتا تو پہلی بار پیدا کرنا ہوتا۔ اگر کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ پہلی بار۔ ایک بار بن جائے تو پھر دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہے،
مثال دیتا ہوں، کمپیوٹرز جو ہے بن گئے، بننے کو بہت ٹائم لگا، اب اگر پورے کمپیوٹر بھی کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، کر دی جاتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ہم پھر ایجاد کر لیں گے چونکہ ہم اس کو پہلے بنا چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر بنانا مشکل ہی ہوتا تو پہلی بار ہوتا، دوسری بار کا تو کوئی مسئلہ اور ایشو ہی نہیں رہا. اب تو انسان دعویٰ کر رہے کہ ہم ڈائناسور کو واپس پیدا کر سکتے ہیں اس کی ہڈیوں کی بنیاد پر. جب انسانی دعوے کر سکتا اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. تو بہرحال تو وہ ان کا ایک دعویٰ ہے منکر قیامت کا، خوش فہمیاں کی نہیں، دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے. دوسرا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارے وہاں بھی مزے رہیں گے، خوش فہمی کی زندگی، مطلب دنیا میں منمانی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر مر بھی گئے، اگر قیامت اگر آ بھی گئی سمجھ لو، تو یہاں بھی مزے ہیں اور وہاں بھی مزے رہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہونے والا. کچھ لوگوں کی خوش فہمیاں ہوتی ہے اگر آ بھی گئی قیامت تو ہم ایسے لوگ ہیں، انبیوں کے خاندان سے، ولیوں کے خاندان سے، بزرگوں کے خاندان سے، فلاں کے خاندان سے، تھوڑا بہت کچھ ہوگا، کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہونے والا. جان پہچان کی بنیاد پر، وسیلوں کی بنیاد پر، دامن پکڑنے کی بنیاد پر ہم نکل جائیں گے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے جو قیامت کا مذاق اور استہزاء مذاق اڑاتے ہیں، جوک بناتے ہیں، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات عقل میں نہیں آتی. تم ہی سوچو نا یار، مر گئے، مٹی بن گئے اور جو ہے چورا چورا ہو گئے، اب کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو جا کے قبرستان میں جو مر گیا ہڈیاں نکل رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جواب سورہ جو ہے مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 35 سے لے کر 38 میں دیا ہے. میں انشاءاللہ عزیز آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو سکے تو رکھوں گا، اور احادیث کا ہو سکے تو ترجمہ رکھوں گا، اور نہیں تو مفہوم بولتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ بہت ساری باتیں چونکہ آخرت کے تعلق سے آتی ہے، اور یہ مرحلہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد، پہلے سور پھونکے جانے کے بعد سے لے کر حساب کتاب تک ہے، تو یقیناً اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تفصیلات میں جائیں. تو میں مفہوم بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز حوالہ دیتے مفہوم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا. اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد اگر ہم واقعی دوبارہ زندہ کیے بھی جائیں تو یہ تو جادو کا کھیل ہوگا، مطلب ایک جوک کے انداز میں، ارے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ایسا ہو جائیں گا. تو اس طرح سے لوگ جو بہت سارے قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کا جواب اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ ہود آیت نمبر اس کی 7 میں دیا ہے. اسی طرح جو ہے اگر دوبارہ زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو ہزاروں برس پہلے جو لوگ مر گئے ابھی کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ اگر زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو پھر ہزاروں سال پہلے جو مرے وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورہ نمبر 44 آیت نمبر جو 34 سے لے کر 36 کے اندر تفصیل دیا. اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں تو پاگل پن لگتی ہے، کیونکہ یہ قول بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کیا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر، کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پاگل پنے کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں اپنی کتاب میں دیا. اسی طرح جو ہے قیامت کیسے قائم ہوں گی، اس کے دلائل اگر چاہیے تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے جو ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں کہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گا. یہ سب سے بہترین مثال ہے بارش کا گرنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا، کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آپ کسی پلاٹ یا کسی جگہ سے گزریے، صحرا سے یا ریگستانی علاقے سے گزریے، یا ایسی بنجر زمین سے گزریے جو بارش نہیں ہونے کے سوکھ گئی ہو، اور اس کے بعد چند بارش کی بوندیں یا چند دن بارش ہونے کے بعد وہاں سے گزریے، اتنی ہریالی، اتنے چرند پرند، اتنے کیڑے مکوڑے، پانی جمع ہونے سے مچھلیاں اور مینڈک اور مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ خود تعجب کرتے ہیں. پھر اگلے 4 مہینے بعد دیکھیے وہی سوکھا بنجر زمین، پھر اگلی بار بارش ہوتی ہے، پھر ہری بھری ہوتی ہے. تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے موت کے بعد. اور یہ صرف مثال کے طور پر نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں جیسے سبزیاں اور جھاڑ اگتے ہیں قیامت کے روز، مرنے کے بعد جو لوگ اٹھائے جائیں گے وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کسی بھی سرکمسٹانسز میں زمین میں اگر ڈال دیا جائے بچا رہتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں اس سے انسان اگنا چالو ہوں گے، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت اس پہ چڑھ جائیں گا اور انسان پھر تیار ہو جائے گا. تو مردہ زمین کو اللہ اٹھاتا ہے جھاڑ کے دیتا، انسان بھی اگیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو قیامت کے دلائل چاہیے تو مردہ زمین دیکھ لیں، انشاءاللہ عزیز تفصیلات جو ہے اسے مل جائیں گی. اور دوسرا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کریں گا، اسے چاہیے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھے اور اپنی پیدائش کو دیکھ لے. اپنی پیدائش کو سمجھ گیا تو دوبارہ اٹھنے کو بھی سمجھ لیا آپ نے. قرآن میں اتنے تفصیل میں انسانی پیدائش کو اللہ نے ڈسکس کیا، حالانکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی ایمبریولوجی کی، یا انسان کیسے اپنے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے جس کو ہم جنینیات کہتے ہیں، ایمبریولوجی کہتے ہیں، علم جنینیات، تو یہ اس کی کتاب نہیں ہے. لیکن اتنے تفصیل میں اس لیے ڈسکس کیا کہ جس نے بھی اپنی پیدائش کو غور سے دیکھا
وہ دوبارہ اٹھنے پہ خود بخود ایمان لا لیتا. چونکہ پانی کے قطرے کا ماں کے رحم میں جانا اور اس قطرے سے انسان کا وجود ہونا اور وجود ہو کر اس کے اندر پلنا اور بڑھنا اور اس کے بعد اس کے رزق کا خود بخود انتظام ہونا اور اس کے بعد اس کا اتنی چھوٹی جگہ سے اتنے آسانی سے پیدا ہو جانا، یہ سب علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی بار بنایا. اگر غور کرو گے تو یقین جان لو گے کہ دوبارہ ضرور. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنی پیدائش پہ غور کریں. پیدائش پہ غور کریں گے ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا کہ اگر پیدا انسان جو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا خطرہ اس سے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہی ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ ہڈی سے اور دیگر چیزوں سے انسان کو پھر سے اٹھا کر. تو بہرحال اس کا ضرور مطالعہ کریں. اسی طرح جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کیا انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتی؟ اگر کسی کو قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کو جاننا ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کائنات پہ کبھی غور کر لے. ایسٹرونومی، علم فلکیات، علم نجوم نہیں، علم فلکیات، اس پر غور کرے. جب وہ فلک کو اور علم فلکیات کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کریں تو حیرت کریں گے. اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے خود دبا لیں گے. سبحان اللہ، کیا ایسی ایسی چیزیں بھی، ایسی چیزیں، ایسے ستارے اور ایسے سیارے اللہ نے پیدا کیے کہ جس کو بن کر اربوں اور کھربوں سال ہو گئے، اور اربوں اور کھربوں سال پہلے بننے کے بعد ان کی روشنی کو سفر کر کے ہم تک آنے کے لیے اربوں اور کھربوں سال لگے. وہ تارے ٹمٹماتے ہیں نا، اربوں اور کھربوں سال پہلے ان کے اندر وہ دھماکے ہوئے تھے، جس کو روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یا رفلی ایک موٹی زبان میں کہوں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھاگتی ہے، اربوں اور کھربوں سال چلتی ہے، تو وہ دھماکے کا آج ہم دیکھ پاتے ہیں. اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کائنات ہے. تو جو اتنی وسیع کائنات کا مالک ہے، انسان جیسی اتنی چھوٹی مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لیے ذرہ برابر بھی ناممکن سی بات نہیں ہے. تو جس کو یقین نہیں ہے وہ اپنی پیدائش دیکھ لے، مردہ زمین کو دیکھ لے یا کائنات کے وجود کو دیکھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان بہت پختہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قیامت جب قائم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس وقت آسمان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے جیسا ہو جائیں گا جس روز قیامت قائم ہوں گی. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی. اسی طرح آسمان پھٹ جائیں گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. مطلب جو اس کا جس کو کہیں گے نظم کے ساتھ ستارے اور سیارے چلتے ہیں، سب جو ہے ڈھیلا پڑ جائیں گا. اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر جو ہے 16 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے آسمان جو پگھلے ہوئے سونے کی طرح جو ہے قیامت کے روز سرخ ہو جائیں گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 8 میں بیان کیا. اسی طرح آسمان بری طرح جو ہے ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگیں گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو قیامت کے حالات بیان کیے، اور اس کو اللہ رب العزت سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 9 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے شمس سورج کے تعلق سے اللہ بیان کرتا اور فرماتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا روز قیامت اور اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 میں بیان کیا. اسی طرح چاند کے تعلق سے بیان کیا کہ چاند بھی اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا اور بے نور ہو جائے گا، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 9 میں اس واقعے کو بیان کیا. اسی طرح نجوم، ستاروں کا یہ حال ہوگا کہ ستارے اپنے نور کھو بیٹھیں گے اور جھڑ جائیں گے، جیسے کہ وہ لگے وہاں سے نیچے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. ستاروں کے یہ حالت ہو جائیں گے اور سارے بکھر جائیں گے. اسی طرح زمین کی کیفیت یہ ہوگی جب قیامت قائم ہوگی کہ زمین بری طرح ہچکولے کھائیں گی. ہچکولے سمجھتے ہیں؟ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اچانک اس کا فیول ختم ہو جائے، پیٹرول یا گیس ختم ہو جائے، تو وہ جھٹکے جو لیتی ہے وہ ہچکولے، آدمی اوپر اچکنا شروع کر دیتا ہے. یا جانور اچانک بھاگنا شروع کر دے کھڑے سے بدک کر، تو جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے پیٹھ پر وہ ہچکولے ہوتے ہیں. تو زمین ہچکولے کھانے لگیں گی. اسی طرح جو ہے زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کاپنے لگیں گی. اسی طرح جو اللہ رب نے فرمایا زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دیں گی. اسی طرح فرمایا زمین جو ہے ایک ہی جو ہے چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. مطلب قیامت میں جو جھٹکا محسوس ہوگا اس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اسی طرح جو ہے جو قیامت جو جب قائم ہوں گی تو پہاڑوں کا یہ حال ہوگا. اللہ فرماتا ہے پہاڑ بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے. پہاڑ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے، زمین میں کئی کئی کلومیٹر دھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ
جیسے بادل چلتا ہے نا، بادل کتنے آسانی سے ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیے چلتا ہے، بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ ریت کے ذروں کے جیسے ہو کر جو ہے ہوا میں اڑنے لگیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ مٹی کے ڈھیلوں کے جیسا ڈھہ جائیں گے، کھڑے سے برباد ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ وہ روئی جس کو دھن دیا جاتا ہے، روئی جو ہوتی ہے نا موٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو دھن کے صاف کرتے ہیں اور ہلکی ہوتی ہے، اس کو پھونک دیجئے ہوا سے گھومتے گھومتے نکل جاتی ہے. تو پہاڑ دھنی ہوئی اون جیسی نرم اور نازک ہوا سے اڑتی ہے، اس طرح سے اڑنے لگیں گے، جو کہ اتنی مضبوط چیز ہے. اور سمندر کے تعلق سے فرمایا سمندر جو ہے اس کا پانی آگ پکڑ لے گا، مطلب اتنی تپش ہوں گی روز قیامت کہ سمندر بھڑک جائیں گے اور جلنے لگیں گے. یہ مختصر تعارف تھا قیامت کا. اس کے پہلے کی علامتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ قیامت قائم ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے جو قیامت قائم ہوں گی، وہ کیا وجہ سے قیامت قائم ہوں گی، اس بات کی طرف آتے ہیں. اور وہ پہلی چیز ہے سور کا پھونکا جانا. سور پھونکا جانا، اور جو ہے قیامت کی ابتدا نفخ السور، سور کے پھونکے جانے سے چالو ہوں گی، جس کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 20 میں اللہ نے بیان کیا کہ قیامت جو قائم ہوگی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سور کو پھونکنے کا حکم دیں گا. نفخ، اس کو پھونک دیا جائے گا، گویا وہ خالی چیزیں کو جس میں ہوا ماری جاتی ہے، تو سور پھونکا جائے گا. یہ پہلی چیز ہوں گی. جو سور کی شکل کیا ہے تو اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص دکھا اللہ کے رسول سور کیسا ہوگا، تو کہا سور جانور کے سینگ کی جیسی کوئی چیز ہے. جانور کا سینگ کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، شروع میں چھوٹا، مطلب اگر اس کو دیکھا جائے تو نیچے بڑا ہوتا ہے، اوپر کی طرف چھوٹا ہوتا ہے. اور سور نفخ ایک سوراخ جیسی چیز ہے جس کے اندر پھونکا جائے گا، بلو کیا جائے گا ادھر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سینگ کیسا ہوتا ہے؟ نیچے بڑا اوپر چھوٹا. تو سور اسی قسم کی ایک چیز ہے جو آگے کی طرف چھوٹی، جہاں سے پھونکا جائے گا، اور سامنے کی طرف بڑی ہوتی ہے. اور اس کے اندر سے کیا ہوگا؟ سور پھونکنے سے آواز نکلیں گی. یہ ایک بجنے والی چیز ہے. تو اس سے پتا چلا روز قیامت جو قائم ہوں گی، اور جس جھٹکے سے قیامت کو، جس دھماکے سے قائم کیا جائے گا، وہ ساؤنڈ ویوز ہوں گے، وہ جو ہے آواز کی طاقت ہے. وہ آواز کی، اور ہم سب جانتے ہیں آواز کی طاقت کیا ہوتی ہے. کوئی زوردار دھماکہ ہو تو دور دور تک کانچیں پھٹ جاتی ہے اور انسان دھماکے سے اڑ کے گر جاتے ہیں، اس کی صرف آواز. تو سور کوئی پھونکی جانے والی چیز ہے، یہ سینگ کے جیسی ہے جانور کے، اور اس میں ہوا جو ہے پھونکی جائیں گی اور فرشتہ ہوگا. اسی طرح سور پھونکنے کے وقت صاحب سور پھونکے جانے کے تعلق سے صاحب سور، جن کے پاس سور ہے، وہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام ہے. تو ان کی کیفیت جو ہوں گی روز قیامت وہ یہ ہوں گی. یہ جو ہے اس روایت کی حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا تو ان کے ایک جانب جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور دوسرے جانب جو ہے میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہوں گے جو سور کو پھونکیں گے. اسی طرح جو ہے سور کی آواز اس قدر شدید ہوں گی، جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ویسے ویسے ہلاک ہوتے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ جیسے سور پھونکا جائے گا آواز دھیرے سے شروع ہو کے بڑھتی جائیں گی، اور جیسے جیسے آواز بڑھتی جائیں گی لوگ ہلاک اور برباد ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے سور کی جب آواز، سور پھونکا جائے گا اس کی آواز ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جب سور پھونکا جائے گا تو اگر موقع ملے، صحابہ نے کہا ہم کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دعا پڑھنا، یہ دعا انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، مطلب حسن خاتمے کے لیے، چونکہ انسان اس میں ہلاک اور برباد ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کھڑے ہیں. سور کے سامنے ان کا منہ ہے اور گردن ٹیڑھی ہے، آنکھیں اللہ کی طرف ہے اور کان بھی اس طرف ہیں. اللہ کا حکم کب آتا ہے، اور حکم آتے ہی وہ اس میں پھونک دیں گے، اور پھر دنیا جو ہے ہلاک ہو جائیں گی، اور وہ ذرہ برابر بھی جو ہے رکتے نہیں یا پلک بھی نہیں مارتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. اسی طرح جو ہے سور کس دن پھونکا جائے گا، تو اس کے تعلق سے بات معلوم ہوتی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا. قیامت کس روز قائم ہوں گی؟ سور پھونکا جائے گا، وہ جمعہ کا دن ہوگا. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جمعہ کے روز قیامت قائم ہوں گی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو ہے جمعہ کے دن جو ہے ڈرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. ہر جمعہ فرشتے، زمین، آسمان، ہوا، یہ سب ساری چیزیں جمعہ کے دن پریشان ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہونے والی ہے. اسی طرح جو ہے سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، تو یہ سور کے تعلق سے جو باتیں پتہ چلتی ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ پھونکنے سے ہلاک،
اور دوسری مرتبہ پھونکنے کے بعد ساری چیزیں واپس زندہ ہونا چالو ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان اور جانور بھی زندہ پھر سے کر دیے جائیں گے۔ سور 2 بار پھونکا جائے گا، یہ بات ہمیں جو ہے سورہ زمر سے جو ہے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے 2 بار سور پھونکنے کے بیچ میں کتنی مدت ہوں گی، تو اس تعلق سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سور کے بعد دوسرا سور پھونکنے کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کیا 40 سال؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو کہا 40 گھنٹے؟ تو کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہا 40 صدیاں؟ تو کہا میں نہیں جانتا کتنا، بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40، میں نہیں سن پایا آگے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ تو 40 کی مدت گزریں گی جب ایک سور پھونکا جائے گا اس کے بعد دوسرے، اور اس مدت میں فرسٹ اور سیکنڈ سور کے اندر جو ہے اس مدت میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کچھ بھی کائنات میں باقی نہیں، ہر چیز ہلاک اور برباد کر دی جائیں گی۔ اور اس مدت میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہوں گا اور پھر آواز لگائیں گا این الجبارون این المتکبرون۔ ایک روایت میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے وہ بادشاہ، این الجبارون وین المتکبرون، کہاں ہیں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہاں ہیں جو دنیا میں اکڑ دکھاتے اور تکبر کیا کرتے ہیں، لاؤ آج میں۔ تو اللہ کی واحد اکیلی ذات ہوں گی وہ 40 کی مدت، واللہ عالم کتنی لمبی اور کیسی مدت ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگ شدید گھبراہٹ طاری ہو جائیں گے، پہلی آواز آئیں گی شدید گھبراہٹ طاری ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے سور کی آواز بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے ان کی گھبراہٹ اور موت کی سختی اور لوگوں کا ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ہر ذی روح مخلوق کو ختم کر دیں گا، اور اس کے تعلق سے جو ہے قرآن کی کئی آیتیں کہ تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اور تیرے رب کی ذات کے، سب ہلاک ہو جانے والا، یاد رکھیے کچھ نہیں بچے گا۔ اسی طرح جو ہے نفخ اول، پہلے سور پھونکے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا آج کا روز بادشاہی میری ہے، سب ختم ہو جائیں گا، اللہ کی ذات ہوں گی آج بادشاہی میری ہے، اور پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر فرمائیں گا کہ اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نفخ اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرے سور سے پہلے آسمان سے جو ہے بارش نازل ہوں گی، جس سے جو ہے انسان جو ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو باقی ہوتا ہے، وہاں سے انسان جو ہے پہلے ہڈی کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت پوش لگ جائیں گا، اور وہ پھر انسان بن جائیں گا جیسے پہلے انسان تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نفخ دوم، اب دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی؟ تو نفخ ثانی کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد تمام اجسام زندہ ہوں گے، اور انسان جو ہے اٹھ کر کھڑے ہونا چالو ہو جائیں گے، تمام لوگ۔ مطلب پہلے سور کے بعد ایک بارش برسیں گی، اس بارش کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پھر انسان اٹھنا شروع ہوں گے، اور نفخ ثانی کے بعد جو ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا چالو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور نکل کے اللہ کے عرش کی طرف بڑھوں گا، اور جب وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا موسیٰ عرش سے پہلے سے لپٹے ہوئے، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر آ کر وہاں کھڑے ہو گئے، لہٰذا مجھ میں اور موسیٰ میں کمپیریزن مت کیا کرو، موازنہ۔ چونکہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت یہودیوں سے لڑ رہی تھی کہ ہمارا نبی افضل، یہودی کرے ہمارا افضل، اور صحابہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل، وہ کرے موسیٰ علیہ السلام افضل۔ تو آپ نے کہا موسیٰ سے میرا موازنہ کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ جو ہے قبروں سے نکلیں گے۔ قبروں سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 27 سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر جو ہے 87 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے لوگ اپنی قبروں سے جو ہے شدید گھبراہٹ کی حالت میں اٹھیں گے، اس لیے کہ پریشان ہوں گے کہ اس نیند سے کس نے جگا دیا۔ اسی طرح جو ہے جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا
جس آدمی جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا، اسی طرح جو آدمی جس حالت میں ہوگا، حتیٰ کہ اگر جل کر راغ بن گیا ہوگا تو ہر انسان اسی حالت میں اٹھے گا. کوئی جانور کے پیٹ سے نکلے گا، کوئی پانی سے نکل کر آئے گا، کوئی راغ سے نکل کر آئے گا. مطلب جو جس کیفیت میں مرا تھا اس کیفیت میں اٹھے گا. شہید کی حالت میں اٹھے گا، روزے دار روزے کی حالت میں اٹھے گا، طواف میں مرنے والا حاجی جو ہے طواف کی حالت میں اٹھے گا. جانور نے جس کو کھایا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، پانی میں ڈوبا اس پانی سے اٹھے گا، جو جل گیا راغ بن گیا وہ اپنی راغ سے نکلے گا. اس کو جامع ترمذی نے جو ہے روایت کیا. اسی طرح جو ہے لوگ اپنی قبر سے اتنی تیزی سے نکلیں گے اور اتنے زیادہ نکلیں گے جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں کیڑے ہوتے ہیں نا کبھی جو کھیت میں لگ جاتے ہیں، کتنی تعداد ہے، پہلے تو 1 2 3 دکھتے ہیں، پھر ایسا جھنڈ کی آپ کو ادھر سے ادھر دکھتا نہیں کہ ٹڈیاں اتنی آتی ہیں. کیڑا ہوتا ہے نا جو گھاس کھا لیتا ہے، فصلیں برباد کرتا ہے، ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں بیان کیا کہ انسان ٹڈیوں کی جیسے اٹھیں گے. اسی طرح لوگ اپنی خبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے کیسا عجیب منظر ہوگا، کتنی شرم کی بات ہے. تو کہا عائشہ کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں کوئی ان کی حالت. اور اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کبھی اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں جب کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ وہاں موجود ہو اور وہ آپ کا کوئی قریبی ہو، کیسی گڑبڑ ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چپل ہے نہیں ہے، کپڑے ہے نہیں ہے، کچھ پہنا ہوا ہے کچھ ہے نہیں ہے، والیٹ جیب میں ہے نہیں ہے، بس اٹھائے اور بھاگ جاتا. اور کئی دیر بعد پھر سود آتی کہ ایسا ہوا، ارے میں تو چپل غلط پہن کے آ گیا، ارے ننگے پیر آ گیا، ارے وہ بچہ میں نے کہاں بھول گیا جو گود میں تھا، ایکسیڈنٹ کے چکر میں وہ کسی کو دے دیا تھا، ارے میرے ہاتھ میں فلاں تھا تب یاد تھا نا. تو یہ کیفیت ایسی ہوں گی، انسان ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھیں گا تک نہیں، اس لیے کہ کیفیت اور حالت ہی ایسی ہوں گی. تو انسان بے ختنہ، اور ایک روایت مطلب بغیر بال کے، بغیر ختنہ کے 30 اور 33 سال کی عمر کی حالت میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پکڑ لیں گے. قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے. نیک انسان کو اچھائی کے ساتھ وہ لے جائیں گے اور برے انسان کو وہیں سے شدید مار مار کر پیٹ پیٹ کر وہاں سے لے جائیں گے. تو قبر سے نکلتی 2 فرشتے پکڑ لیں گے. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا. اسی طرح جو ہے کافر اپنی قبر سے اٹھتے ہی فرشتے دبوچ کے اتنے ذلت کی مار ماریں گے اور ذلیل کر کے اسے جو ہے مقام محشر تک پہنچائیں گے، جس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر جو 43 اور 44 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے اہل ایمان اپنی خبروں سے جو ہے بے ریش، بغیر روئیں، بغیر بالوں کے اٹھیں گے. بے مونچھ، ان کو مونچھیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سرمگین مطلب سرمے لگائی ہوئی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں نا، اس آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے 30 سال کی عمر میں اٹھیں گے. اور اس بات کو جامع ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس کیفیت میں انسان اٹھیں گے. اسی طرح جو ہے خبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد آپ سے فرماتے پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے. اور اس بات کو جو امام بیہقی نے جو ہے اپنی کتاب میں روایت کیا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کیوں پہنائے جائیں گے، اس تعلق سے جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو انہیں ننگا کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دیں گا اور سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گا. واللہ عالم پھر اس کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے. خبر سے اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے یہ شخصیت ہے، اس کے بعد دیگر لوگ. اسی طرح ہر آدمی قیامت دن اپنی قبر سے موت والی حالت کے اندر اور نیت پر اٹھیں گا. 2 چیزیں، موت والی حالت اور موت والی نیت. موت کس کیفیت میں بھی جانور نے کھا تو اس میں، اور کس نیت مطلب وہ کیوں مرا تھا، کیا نیت تھی. کسی کو مارنے گیا تھا، جنگ لڑنے گیا تھا، ستانے گیا تھا، تکلیف دینے کی نیت سے جا رہا تھا، شراب کی حالت میں آیا تو شرابی اٹھیں گا، اور کیا نیت پہ تھا اس نیت پر. لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی شدید دعا کرنی کہ اچھی موت دے اللہ تعالیٰ. اور صرف خالی دعائیں کافی نہیں ہوتی، عمل بھی ایسا ہو کہ اچھے کام کرتے رہے. اور یہ علماء لکھتے ہیں کہ اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں اللہ اچھائی میں موت دیتا ہے اور برے لوگوں کو ان کے گناہ اور برائی میں موت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بچنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وحشی جانور بھی ایک مرتبہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کر کے مطلب وہ جو بکری سینگ والی بغیر سینگ کو ماری تھی وہ ہو جائیں گا اور پھر مٹی بنا دیں گا. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 5 میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. اسی طرح اب کچھ باتیں آئی حشر کے تعلق سے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان محشر میں پہنچیں گے، واکنگ، پیدل میدان محشر میں پہنچیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں جو بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر
سواریوں پر میدان محشر میں پہنچیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ظاہر سی بات اللہ اکرام کریں گے, تبھی وہ سواریوں پہ, تو سواریوں پر پہنچیں گے. اور کافر کو آگ مقام محشر پہ ہکال کے لے جائیں گے. کافر کے پیچھے ایک آگ لگ جائیں گی اور وہ کئی غلط ڈائریکشن میں بھاگیں گا تو پھر ادھر سے روک دیں گی, صرف اس کو وہ ڈائریکشن میں جان دیں گی جو مقام محشر ہوگا. حشر مطلب حساب اور کتاب کی زمین اور جگہ, ٹھیک ہے, اس لیے حشر سے حساب تک وہ جگہ جو ہے آگ انہیں ہانک کر لے جائیں گے. اسی طرح کچھ لوگ اندھے اور بہرے اٹھنے کے باوجود منہ کے بل میدان محشر میں لے جائے جائیں گے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے جس بات کو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل آیت میں 97 میں فرمایا, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو گونگا اور اندھا کریں گا, اور منہ کے بل, منہ اللہ والا منہ کے بل انسان کیسے چلیں گے ہم نہیں جانتے, لیکن منہ سے چلتے ہوئے آئیں گے, مطلب منہ نیچے اور سر پیر اوپر, اللہ حفاظت کرے, لیکن وہ اس طرح سے چلتے ہوئے آئیں گے. کچھ لوگ سواری پر آئیں گے, کچھ لوگ پیدل آئیں گے, کچھ لوگ کافروں کو آگ لے جائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت میں 34 میں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر لائیں گے. یہ ذلیل اور خوار لوگ ہوں گے. منہ کے بل گھسیٹنا مطلب بال پکڑ کے منہ نیچے زمین پر رکھ کر رگڑتے ہوئے لائیں گے, ناک اور منہ کا کیا حال ہوگا, رگڑتے ہوئے مقام محشر پر لائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آیت میں 47 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں رہیں گا. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان سارے مقام محشر میں بغیر غائب ہوئے کے, بغیر کسی جگہ چھپے کے وہاں پہنچیں گے. اب حشر کی زمین کون سی ہوں گی, کیا کیفیت ہوں گی, چلیے آئیے وہ دیکھتے ہیں. سرزمین شام لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے. شام کی جو زمین ہے وہ ارض محشر ہے. حشر جس روز قائم ہوگا, لوگ جمع ہو کے حساب کتاب جس زمین پر ہونے والا ہے, وہ زمین کون سی زمین ہے, ارض شام, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ملک تھا, آج 5-6 ملک اس کے اندر ہے. ارض شام یاد رکھے, جس میں جو ہے سیریا, لیبنن, جارڈن, فلسطین, ٹھیک ہے, یہ پورے ملک جاتے. اس زمانے میں ایک ملک تھا, اس کو کہتے تھے شام. تو شام کی سرزمین ارض محشر ہے, وہاں انسانیت جمع ہوں گی. اور اسی طرح ہم نے ایک اور روایت دیکھی تھی کہ شام کے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں, ان کے نیک لوگوں پر, ٹھیک ہے. تو ارض جو ہے شام یہ مقام محشر ہے, یہ ارض محشر ہے, یہاں لوگ جمع ہوں گے. اسی طرح میدان محشر کی زمین اور آسمان ہمارے موجودہ زمین آسمان کے الگ ہوں گے. اللہ ان کو پھر سے بنائیں گا. اس بات کو اللہ نے سورہ ابراہیم جو ہے سورہ نمبر 14 اور اس کے آیت 48 میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ جو زمین ہوں گی شام کی ہوں گی, لیکن اللہ اس کو پھر سے پیدا کریں گا, پھر بنائیں گا. اس کا آسمان بھی پھر سے پیدا ہوگا, اس کی زمین بھی پھر سے پیدا کی جائیں گی, وہ مقام ہوگا. اور میدان محشر کی زمین چمکدار خاکی رنگ کی, مٹی کے رنگ کی اور صاف ستھری اور ہموار ٹکیا, گول ہوتی نا ٹکیا بناتے, ہموار جو ایک دم پلین ہو, اس طرح کی ہوں گی. کوئی اونچ نیچ, اوبڑ کھاوڑ, نیچے اوپر نیچے, پلین زمین جس میں سب لوگ دیکھے جا سکتے سامنے کھڑے, ٹکیا کی جیسی. آج جو زمین پہ ہم رہتے ہو بال کی جیسا گول ہے, وہ ٹکیا کی چپٹی ہوں گی, لوگ دیکھ سکیں گے یہاں سے وہاں تک انسانی جو انسانیت کھڑی ہے پوری, اول سے لے کر آخر تک. اور یہ زمین خاکی رنگ کی, مٹی کے رنگ کی, صاف ستھری ہموار ٹکیا کی جیسی ہوں گی. اسی طرح جو ہے نئی زمین ہر طرح کے فسق اور فجور اور ظلم سے پاک ہوں گی اور تمام فیصلے انصاف کے مطابق ہوں گے. یہ نئی زمین جو ہوں گی ہر گناہ سے پاک ہوں گی. انسان جمع تو ہوں گے لیکن کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس روز انصاف کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ فیصلے کریں گا. اسی طرح جو ہے ابن مبارک ایک روایت لاتے ہیں, اس روایت میں ہے کہ میدان محشر میں ہر آدمی کو جو ہے بمشکل 2 قدم جگہ کھڑے رہنے کو ملیں گی. بس 2 پیر رکھنے کی جگہ ہوں گی, اس سے زیادہ جگہ مقام محشر میں انسان کو نہیں ملنے والی ہے. صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ, بس 2 سٹیپس, بس اس سے ہٹ کر نہ چلنے, نہ پھرنے, نہ بھاگنے کی جگہ ہوں گی. چونکہ مقام محشر بہت سختی والی جگہ ہے, بہت خطرناک جگہ ہے. مقام محشر کی ہولناکی کیا ہوں گی, ایک تو بھاگنے کی جگہ نہیں, 2 قدم بس رکھے ہوئے, اس کی ہولناکی کیا ہوں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا, حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختیوں سے کئی گنا زیادہ ہے. مقام محشر میں جو کیفیت انسان کے ساتھ ہونے والی ہے وہ اتنی سخت کیفیت ہے کہ قبر کی تکلیف, موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. اتنا زیادہ خطرناک جگہ ہے. اندازہ لگائیے, بھاگنے کی جگہ نہیں, صرف 2 قدم جمے ہوئے ہے. تکلیف اور شدت ایسی جیسا موت اور قبر میں بھی جو نہیں ہوئی وہ تکلیف ہونے والی, یہ وہ جگہ ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کی گرمی
دو قدم رکھنے کی جگہ، تکلیف ایسی انسان کو کہ موت اور قبر میں نہیں آئی۔ حشر کا میدان اتنا گرم ہوگا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا کہ لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر، بھلے ہی ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے اٹھا، میزان قائم ہو جائے، ترازو لگ جائے، حساب کتاب ہو جائے، بھلے ہی اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ تکلیف ہماری برداشت کی۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ، قدم رکھنے کے لیے صرف دو قدم رکھنے کی جگہ، پسینے کا وہ حال کہ پسینہ بہتا رہے گا، اس پسینے کی تکلیف، شدت اور بدبو سے پریشان آ کر لوگ کہیں گے اے اللہ حشر قائم کر دے، میزان قائم کر دے، حساب کتاب کر دے، جنت جہنم میں ڈال دے، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے لیکن کچھ نہ کچھ آگے فیصلہ کر دے۔ اس کیفیت میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے اب، ٹھیک ہے۔ اور پسینہ اتنا آئے گا، روایت میں آتا ہے کہ اس پسینے میں اگر کوئی کشتی اگر ڈال دے تو کشتیاں ان انسان کے پسینے میں آرام سے چل سکتے، اتنا پسینہ نکلے گا۔ اسی طرح جو ہے حشر میں آتا ہے روایت کے اندر، سب مرد اور عورتیں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ایسا خوف، ایسی دہشت ہے وہ حشر کی کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 91 میں کہ کافر جو حشر کے میدان میں جو خوف اور غم ہوگا اس کا اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ حشر کے میدان میں جو ہے جب جہنم لائی جائیں گی تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں، اور کافر کو تکلیف دینے کے لیے اللہ جہنم کو مقام محشر میں لائے گا، اور مقام محشر میں 70,000 فرشتے، مطلب 70,000 جب جہنم لائی جائیں گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک بہت بڑی فزیکل چیز ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ڈرانے کے لیے رہتی، 70,000 فرشتوں کا پل کر کے کھینچ کر لانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اور ایک ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچے، 70,000 ضرب 70,000 490 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کھینچ کر لائیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حشر کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار اور فجار گناہ گاروں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ اسی طرح جو ہے آپ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، جس طرح سے تیر کمان میں لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد پریشان رہتا ہے کہ تو کھینچ کے اس پہ ٹینشن ہوتا ہے نا، کھینچ کے رکھتے ہیں، اور تیر پریشان ہوتا ہے، جو لوگ تیر چلاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کھینچ دیا اس کو ٹینشن دے دیا، اب تیر کنٹینیوس صرف کاپتے رہتا ہے، چونکہ اس کو نکلنا ہے، چھوٹنا، جتنا ٹینشن اس کے زیادہ پیچھے اتنی رفتار سے نکلے گا۔ تو آپ سب فرماتے ہیں جس طرح سے تیر جو ہے کمان میں مشکل میں ہوتا ہے، نکلنا ہے نہیں، کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، اسی طرح انسان 50,000 سال تک مقام محشر میں اس تکلیف میں کھڑے ہونے، 50,000 ایئرز تک حساب نہیں ہوگا، اتنے سال سب کو کھڑے رہنا۔ اندازہ لگائیے دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، جس میں 4-5 مہینے کی گرمی، جس میں کبھی کبھار ٹیمپریچر کا 40-45 تک چلا جانا، انسان کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت و تندرستی اور مشکل کر دیتا اور بیماریوں میں ڈال دیتا۔ 50,000 سال تک ایسی گرمی میں جس سے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، 50,000 ایئر تک وہ کیفیت کی 2 پیر رکھنے کی جگہ، اور کیفیت وہ جیسے تیر کی کیفیت کمان میں ہوتی کب نکلے گا، اس تکلیف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر، مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر، اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یا اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں، لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے اسی طرح جو ہے کافروں کے جو ہے حشر میں جو ہے موت میں جو ہے غشی جو ہے جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف، مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی، اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی رہے تو کیا حال ہوگا، اور زخام انسان کو کتنا لاغیر کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دیگر بیماریوں میں انسان سمجھ جاتا ہے، لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف،
لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف، تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زکام آئے جیسے تکلیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے، اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوں گا، بعض لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوں گا، بعض لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوں گا، بعض لوگوں کا پسینہ جو ڈوبے ہوئے کمر تک ہوں گا، بعض لوگوں کا پسینہ کاندھوں تک ہوں گا، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر سوئم کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلیں گا کہ زمین میں 140 میٹر تک چلا جائے گا۔ یہ اوپر کی کیفیت اور یہ نیچے کی کیفیت، مطلب ارض محشر چوسیں گی تو 70 باغ کے لفظ حدیث میں، اور 70 باغ کو اگر آج کی اس میں تبدیل کیا جائے تو 140 میٹر ہو۔ پسینہ اوپر بھی اتنا، زمین کے اندر بھی انسان پسینہ اس کا جذب ہو جائے گا اتنا زیادہ۔ اسی طرح جو ہے محشر میں جو ہے گروہ بندی کر دی جائیں گی، ہر انسان اپنے جیسے اعمال والے کے ساتھ ٹیم میں ہوں گا، گروہ بندی ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب امتیاز کر دو، الگ کر دو مجرموں کو، اور ہر جرم والا اپنے جرم کے ایک جیسے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایک جگہ مختلف مقامات پر بہرحال جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے حشر میں جو ہے گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی، گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی بہرحال وہ یہ ہے کہ جو حشر میں ہر آدمی اپنے جو ہے نبی کے ساتھ ہوں گا، سب سے زیادہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو جو ہے بخاری میں جو ہے امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح جو ہے حشر اور اہل ایمان کا کیا حال ہوگا، اب ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، تمام انبیاء کرام حشر میں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا اور سب سے خوبصورت ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اسپیشل پریویلیجز ملیں گے۔ ہو سکتا ہے شروعات میں یہ کیفیت ہو اور بعد میں پھر اعمال کے حساب سے لوگ بٹھا دیے جائیں، واللہ عالم۔ تو بہرحال نور کے ممبر ہوں گے سارے انبیاء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا، تمام انبیاء کرام کو میدان حشر میں جھنڈے دیے جائیں گے جس کے تلے ان کی قوم کھڑی ہوں گی، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ کے جھنڈے کی خصوصیت ہوں گی کہ آپ کے جھنڈے کے تلے دیگر انبیاء بھی آ کر شامل ہو جائیں، حالانکہ ان کی قومیں ان کے جھنڈے تلے ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے محشر کی لیڈرشپ ہوں گی آپ کے پاس، کہ آپ کا سب سے اونچا اعلیٰ جھنڈا، اور ساری قومیں اپنے اپنے نبی کے جھنڈے تلے، اور وہ سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات کا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 103 میں اللہ فرماتا ہے، اہل ایمان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے مقام پر اپنے بندوں کو، نیک لوگوں کو محفوظ رکھیں گا۔ اسی طرح جو ہے قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں، اہل ایمان کی جو ہے خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان محشر میں انہیں جنت دکھائی جائیں گی، جیسا کافروں کو جہنم دکھائی جائیں گی، ان لوگوں کو جو ہے جنت دکھائی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے حشر میں اہل ایمان کے چہرے روشن و تر و تازہ ہوں گے، اور جو ہے حشاش اور بشاش ہوں گے، کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، مومنوں کے چہرے حشاش اور بشاش رہیں گے۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا کہا، حشر میں 50,000 سال کا طویل عرصہ نیک لوگوں کے لیے یہ ہوں گا کہ اللہ ان کو گھبراہٹ سے محفوظ کر لیں گا اور انہیں زیادہ محسوس نہیں ہونے دیں گا، لیکن رکیں گے تو 50,000 سال، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوگا، اللہ ان کے لیے آرام وہاں میسر کر دیں گا۔ اسی طرح جو ہے حشر میں اب اللہ کی عدالت کا کیا معاملہ ہوگا اور نیکیوں کی فضیلت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو رہی ہے۔ نیک لوگوں کو ہر جگہ چھوٹ ہے، قبر کے اندر جنت دکھا دی جا رہی ہے، ان کا مقام جب اٹھیں تو فرشتے اچھے سے استقبال کریں گے، باقی کو پیٹتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حالت یہ ہے کہ جو ہے مقام محشر میں مارتے ہوئے لا جائیں کافروں کو، ان کے چہرے کالے، مومنوں کا حال یہ ہے کہ وہ خوش ہوں گے، غم سے بری ہوں گے، اور 50,000 سال بہت آسانی سے گزر جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خوب سے خوب نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں۔ اسی طرح حشر میں اللہ کی عدالت کیسے قائم ہوگی، آئیے جو اس کے تعلق سے جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت 25 اور 26 میں اللہ فرماتا ہے، عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائیں گا، فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے، اور حق تعالی
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نازل ہوں گا مقام محشر میں حشر کے دن. اسی طرح جو ہے عدالت الہیہ، اللہ کی عدالت کے اطراف وہ جوانب میں فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے تعلق سے بات بتا دوں، یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی اس میں سب سے بڑی چیز عرش ہے. اور عرش کی کیفیت کا ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال، کائنات ہمارا یونیورس جس کے تعلق سے سائنس آج کہتی ہے 200 بلین لائٹ ایئرز تک ہم دیکھ سکتے ہیں. 200 بلین لائٹ ایئرز. اگر روشنی کو 200 کروڑ سالوں تک چھوڑ دیا جائے تو جتنا سفر کریں گے اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں. اور روشنی بھاگتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. اتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں. اور سائنس کہتی ہے تو کائنات کا ایک ذرہ ہے بھی، ابھی تو بہت باقی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں انگوٹھی. ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے، آیت الکرسی، کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے سونے کی ایک انگوٹھی جو ریگستان میں گری ہو. ریگستان میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت؟ اور آگے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسا ریگستان میں انگوٹھی. اس لیے کہ وہ جو کرسی ہے، وہ کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ جو آیت الکرسی میں، وہ کرسی. عرش اس کے اوپر والی جگہ. سمجھ رہے؟ تو یہ کرسی ہے اور یہ عرش ہے. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی چیز اللہ نے نہیں بنائی. تو وہ عرش لے کر 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوں گے. سورہ حاقہ سورہ 69 آیت نمبر 17. اسی طرح جو ہے عدالت الہیہ کے گواہ کون کون ہوں گے، وہ عدالت جو قائم ہوں گی، وٹنسز کون ہوں گے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. امت محمدیہ کو اسلام جو ہے پہنچانے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے گواہ جو بنیں گے اس روز وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ کہیں گے اللہ میں نے اسلام ان تک پہنچا. اس کے بعد دیگر امتوں کے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ہم نے اپنے اسلام کو پہنچا. تو پہلے گواہ مقام محشر میں اللہ کی عدالت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بنیں گے. اس کے بعد جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، چونکہ جہنم لائی جائیں گی نا، تو جھٹلانے نہیں، ہم کو تو پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے علماء اور ان کے فضلاء، ان کے دین کا علم رکھنے والوں کو لائیں گا، اور وہ گواہی دیں گے ان انبیاء پہ کہ ہاں ان نبیوں نے پیغام کو پہنچا. تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء گواہ، اور دیگر انبیاء پر اس امت کے علماء اور فضلاء نیک لوگ گواہ بنیں گے، یہ بھی گواہ ہے. اسی طرح جو ہے کرامن کاتبین کا تیار کردہ رجسٹر بھی گواہ ہوں گا. ریٹرن ہوتا ہے کرامن کاتبین، وہ 2 لکھنے والے اکرام والے، ان کا رجسٹر بھی گواہ بننے والا ہے، اور وہ گواہی اعمال کی گواہی دیں گا. اسی طرح انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور سب سے پہلے ران، تھائی سب سے پہلے گواہی دینے والی ہے کہ اس سے کیا کیا کام کیا انسان، یا اس کے ذریعے سے کیا اچھائی اور کیا برائی کی. پھر اس کے بعد ہاتھ، پیر، منہ اور ہر چیز ہوں گی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گا، چونکہ جہنم دیکھ چکا ہوں گا، اپنے اعمال سے پریشان ہوں گا، تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گا. اللہ سب سے پہلے جس اعضاء کی گواہی نہیں لیں گا وہ زبان ہوں گی بند کر دیں گا اس کو، اور کہیں گا اب دوسرے اعضاؤں کو اب تم دو، اور دوسرے اعضاء پھر گواہی دینا شروع کریں، جس میں سب سے پہلے ران، مانڈی گواہی دیں گی انسان کے خلاف یا اس کے حق. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جو چیزیں قیامت کے روز گواہ بنیں گی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ انگلیاں گواہی دیں گی، جس پہ انسان تسبیح پڑھتا تھا اچھائی کی کہ اللہ یہ تسبیح پڑھتا تھا، یاد ہے تو انگلیاں گواہی دیں گی. اور صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے صرف. ٹھیک. تو انگلیاں گواہی دیں گی تسبیح پڑھنے والی. اسی طرح جو ہے سجدے کی جگہ گواہی دیں گی. ایک جگہ آتا ہے جہاں انسان نے سجدہ کیا وہ گواہی دیں گے. اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تاکہ جتنی جگہ نماز ہو اتنی جگہ سجدہ گواہی دیں گے وہ جگہ سجدے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ فرض اور سنت میں فرق کرنے جگہ بدل دیا کرتے تھے. ٹھیک. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ گواہ بنے گی وہ زمین. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حجر اسود بھی جو ہے جس نے اس کو استلام کیا تھا، استلام کرتے عمرہ حج میں جاتے استلام کیا تھا، وہ بھی گواہی دیں گے اللہ کی آیا تھا میرے پاس زیارت کے لیے تیرے گھر کی، وہ بھی گواہی دیں گے. اسی طرح جو ہے اللہ کی عدالت میں جو ہے حاضری جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوں گی، تو عدالت الہیہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو جواب دینا ہوگا، انڈیویجول، اکیلے فردن. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا. مطلب انسانوں سے جواب طلبی ہوں گی عدالت میں، فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا. کیا کیا ہوا، کیا کیا کیا، گواہ بنے تھے کیا، ان پر جواب طلبی کریں گا.
تیسرا رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوں گی، انبیاءوں سے پوچھیں گا کیا پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا قوم کو پیغام۔ اسی طرح چوتھا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جواب طلبی ہوں گا، عیسیٰ کہ تم نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرو۔ عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا، میں تو تیرے علاوہ حکم کچھ کہتا ہی نہیں تھا، جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا، ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں بری ہوں، میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کہ انہوں نے معبود بنایا میں بری ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب طلبی ہوں گی۔ اولیاء اللہ سے جواب طلبی ہوں گی، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے حاجتیں پوری کروائے؟ وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا۔ اسی طرح جنات سے اللہ جواب طلبی کریں گا، جنوں سے کہ کیا کر کے آئے، حساب و کتاب ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانوں سے اللہ جواب طلبی کریں گا اپنے عدالت میں کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائیں گا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 میں کہا کہ جو ہے اہل ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، جبکہ کافر اور فجار اور گناہ گار پھٹکار دیتے ہوئے، برے الفاظ کہتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، چہرے کے بل گھسیٹتے پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نیک لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہاں پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے حوض کوثر بھی مقام محشر میدان محشر میں ہوں گا، اس کی تفصیلات بھی کچھ دیکھتے ہیں۔ میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کی خاص نہر دی جائیں گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر والی نہر دی جائیں گی۔ ہر نبی کو ایک ایک نہر ملیں گی، امت محمدیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ حوض کوثر کی خصوصیت یہ جامع ترمذی کی روایت تھی، اور حوض کوثر کی خصوصیت یہ جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگیں گی، اور جو اس کا پانی نہیں پی سکیں گا وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا۔ تو مقام محشر پسینہ بری حالت، وہاں پانی کا ایک ذریعہ ہے، ہر انبیاء کو ایک نہر، وہ پانی پلا رہیں گے۔ تو حوض کوثر جو ہے اس کی کیفیت یہ کہ وہ ایک نہر ہے، اور اس پر اتنے گلاس آپ سے فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے بھی نہیں، اس سے زیادہ کپس ہے جس سے مومن پانی پئیں گے، آپ ان کو پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والی جماعت مہاجرین اور فقراء کی ہوں گی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو حوض کوثر پانی ملیں گا، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ ہوں گے مہاجرین، جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیے جانے کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑا تھا، اور دوسرے فقراء غریب لوگ سب سے پہلے جو ہے پانی پئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں بیچارے مالی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے بہت تکلیفوں کا سامنا کر آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بزار کی روایت ہے، انصار مدینہ سے آپ نے جو حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا، مدینے کے انصاری لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے رسول نے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو پہچانیں گے اور وہاں ان سے ملیں گے۔ اسی طرح حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگیں گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا وہ کبھی جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھیں گی۔ یہ بزار کی روایت تھی۔ اب جو ہے آئیے حوض کوثر کے تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ حوض کوثر پر امت محمدیہ میں جو لوگ کافر تھے، چونکہ نبی کے آنے کے بعد ساری انسانیت اس کی امت ہی ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں نہیں پلائیں گے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مرتد لوگ جس نے اسلام قبول کر کے چھوڑا تھا وہ بھی آئیں گے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ملائیں گے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے بدعتی لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر پہچان کر کہیں گے ارے میرے امتی ہے، فرشتوں آنے دو۔ فرشتے دھکا دیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی، نئے نئے کام کیے، تو آپ سے فرمائیں گے سوخن فسوخن لمن غیر بعدی، ہٹا لو ان کو، دور کرو میری نظروں سے، میرے جانے کے بعد یہ کر کے آئیے لوگ، میرے جو دین پہنچایا تھا اس میں نئی نئی ایجادات، اور آج دین میں بدعتیں کرنے کو ہم تو زندگی جینے کا طریقہ دین بدعت بن گیا اور بدعت دین کا حصہ بن چکی ہے۔ بہرحال اب مقام محشر ہے، تکلیف میں انسان کھڑا ہے، اللہ رب العزت نازل ہوں گا، اب شفاعتیں شروع ہوں گی، اور سب سے پہلے شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوں گا۔ اس کے تعلق سے روایت آتی ہے، اور یہ متفق علیہ سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے اور پیاسے، شدید گرمی، بدبودار پسینے میں شرابور اور تنگ آ کر لوگ انبیاءوں کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آج اللہ سے کہہ دو حساب قائم کر۔
ترازو لگ جائے، میزان قائم ہو جائے، حساب کر دو، حساب شروع کر دو اور سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے اپنی امتوں سے، یہ کام آج ہم سے نہیں ہوگا، اللہ بہت غصے اور غضب میں ہوگا اس دن، وہ انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میزان قائم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور تب تک سجدہ کریں گے جب تک رب چاہیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کو جو ہے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت یہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت میں شامل رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی شفاعت ہوں گی، مطلب لوگ چاہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو، اللہ حساب نہیں لیں گا، 50,000 سال تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ سوچیں گے انبیاء ایک ذریعہ ہے جہاں سے جا کر ہم کہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو جائے۔ لوگ جائیں گے، اور یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو لے نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے، ورنہ یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیا نا، یہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے، سب کا وجود تو دور، یہاں بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ مختصر یہ کہ لوگ جائیں گے کہیں گے اے آدم تم ہمارے باپ ہو، آج سفارش کرو کہ میزان قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کوئی جنت میں جانے کی سفارش نہیں، صرف میزان قائم کرنے کی کہ حساب کتاب ہو جائے۔ اس تکلیف سے تو ہم بچیں جو سورج 1 میل کی فاصلے پر پسینے میں ڈوبے ہیں، بدبودار، ہمیں کچھ تو حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ آپ جو ہے شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے، لوگ بھاگے بھاگے آئیں کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کرو۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے۔ کہیں گے جاؤ شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے، دوست ہیں۔ لوگ بھاگے بھاگے آئیں کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس، تم خلیل و اللہ کے دوست سے، تم اللہ کی دنیا میں سفارش کرو کہ میزان قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے، اگر اللہ نے میری 2 خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں کہیں گے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ نے تم سے کلام کیا، سیدھے بات کی، تمہارا یہ شرف ہے، تم اللہ سے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا، کہیں اگر وہ میرے مکے مارنے کی بات اللہ نے اگر نکال دی، مجھے پکڑ لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، نفسی نفسی اللہ مجھے بچا بول کر نکل جائیں گے۔ کہیں گے شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کچھ مدد کرے۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ تم اللہ کے کلمے تھے، تم اللہ کی روح، مطلب جس میں اللہ نے جس کے لیے روح پھونکی تھی، جس میں ڈالی تھی، کلمت اللہ ہو، روح اللہ ہو، تم سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کوئی عذر دے کر کہیں گے میں تو آج نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب آگے بڑھیں گے، اللہ کلمات سکھائیں گا دعا کے، آپ ان کلمات کو یاد کر کر سجدے میں گر جائیں گے، اتنی دیر گرے رہیں گے جتنی دیر حدیث میں اللہ چاہیں گا، پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے۔ میرے بھائی بڑے بڑے انبیاؤں کی حالت نفسی اور نفسی کی ہے، اور ہم کس کس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ ہم کو لے جائیں گے جنت میں۔ بڑے بڑے انبیاء نفسی کر کے نکل جا رہے، اللہ مجھے بچانا آج، میں کس کی فکر نہیں کرتا ہوں، نکل جائیں گے، اور ہم لگے ہیں کہ یہ سفارشی بنیں گے، وہ سفارش، یہ تو خود ساختہ ہے، سیلف اپوائنٹڈ ہے تمہارے، یہ ہے جو ہے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دیگر انبیاء، صلحاء اور جو ہے شہید اور صدیقین اور نیک لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن پھر سفارشیں کریں گے، یہ پہلی شفاعت اور سفارشیں جو قبول کی جائیں گی، اور یہ سب کے لیے نہیں قبول کی جائیں گی، حدیث میں چند لوگوں کے لیے قبول کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد پھر میں اللہ کے سامنے آپ سے سجدے میں گروں گا اتنی دیر جتنی دیر میں رب چاہے، پھر چند لوگوں کی سفارش قبول ہوں گی، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اتنی دیر جتنا رب چاہے، پھر چند کی ہوں گی، پتہ چلا پوری امت کی سفارش ایک ساتھ قبول ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کس کی سفارش کریں گے سب سے پہلے؟ وہ جو فاسق اور فاجر تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت تو سب کو چاہیے، لیکن آپ کے ایسے اعمال کرنے کو تیار نہیں، تو نبی کس کو چاہیں گے اس روز؟ فاسق اور فاجروں کو، گناہگاروں کو، بدعتیوں کو، جنہوں نے دین میں ایجاد کیا، مشرکوں کو، اللہ کے علاوہ دوسروں، ان کو بدل کریں؟ نہیں، وہ تو ان کو کریں گے
جو سب سے زیادہ آپ کے طریقے پر چل کر آئے، آج سب سے زیادہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھے کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے، کیوں؟ تو ہمارے نبی سے کریں گے، ہم یقیناً توقع رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس شفاعت میں شامل ہو، لیکن اس کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے شفاعت کبریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے، پھر سفارش کی اجازت دی جائیں گی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے ڈالے جائیں گے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں جو ہے شامل کرے۔ اور ان 70,000 کی ایک فضیلت یہ آتی ہے روایت میں، اللہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو کہیں گا جاؤ اور 70,000 کو نکال کے لاؤ، تو گویا ان 50 لاکھ لوگ پہلے سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے، 70,000 فرسٹ، پھر وہ 70,000 میں چونکہ ان کے مقامات اتنے اونچے ہوں گے اور یہ پوری انسانیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گا جاؤ اور 70,000 نکال کر، اور ہر اس میں سے ایک اور 70,000 کی سفارش کریں گا، گویا 39 لاکھ لوگ جو ہے نکل کر جو ہے سب سے پہلے جو ہے نکل کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو لوگ جو ہے ایمان رکھنے والے جو ہے بہت ان کا ایمان بلند ہوگا والے مسلمان جو ہے نکلتے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے وہ لوگ جو گناہگار تھے، فاسق اور فاجر تھے، جو جہنم میں جائیں گے، وہ بھی پھر آپ کی سفارش کے نتیجے میں نکلتے جائیں گے۔ مطلب دو قسم سے سفارش قبول ہوں گی، ایک جو سیدھے جائیں گے اور ایک جن کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پھر وہ جہنم ہو کر آئیں گے، اور ان کی بھی سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن کتنا وقت جائیں گا ہم نہیں جانتے، چونکہ آخرت کی باتیں اس کو سمجھنا کبھی کبھار محال جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء، صلحاء اور شہداء سفارش کریں گے، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح حساب اور کتاب کیسے ہوں گا، آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی سے الگ الگ تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساب ہوگا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حساب و کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان، بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا، تو ہمیں نماز کو خوب قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ خون ہوگا، خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان، تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو حساب لیں گا۔ اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا، ان میں بھی حساب کتاب کریں گا، پھر وہ مر جائیں گے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی، اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا، پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر مختلف نعمت، کان، آنکھ، ناک وغیرہ کا سوال ہوگا۔ اسی طرح عزت، عہدہ، دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوگا، مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی، کیا استعمال کیا، تو عزت، دولت، شہرت، بیوی، بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح تندرستی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کو بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال۔ ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے، ان کو ضائع کبھی نہ کرے۔ اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا۔ آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گا، سامنے سے دیا جائیں گا، وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ میں، سامنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا۔ آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہو۔ آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا، سب کے سامنے نہیں کریں گا، ڈھانک لیں گا ان کو، نیک لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے جن کو ڈھانک کر اللہ حساب لیں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھانک کر حساب لے لیں گے، حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا اس پر، چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے، تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں، سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں، چونکہ اگر حساب لے لیا، چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟
تو اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کس پر؟ دنیا میں. جو آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی، بیٹے نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، یہ سب کا تعلق نہیں ہے. ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا، کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کریں، شروع کر دیا. اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہو رہا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، تو خاموش رہنا. پھر کیا کرنا؟ اچھا اللہ اچھے، بہت اچھے انسان ہے عبداللہ. اگر کوئی آگے عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے، اور عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے ہیں آپ کیوں غلط، لیکن باقی کیوں خامخواہ کیوں بک بک کسی کی بات ہے، کیوں منہ کھولنے، چھوڑ دو بھائی. اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کا، اس کو کبھی نکالنا نہیں. ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے، اگر معلوم ہو تو خاموش نہیں، چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا، اس کے ذات اور اس کے رب کی ذات سے. سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے، انسان ہے. تو ان گناہوں کو تو کبھی مت لائے، چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں، اس کے ذاتی کو. لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس، جب اچھال دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر آڑ میں. اب جب آڑ میں حساب لیں گا، اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ مواخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا، پکڑ بھی کریں گا، لیکن چھوڑ دیں گا. کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے، چھپا لیا، خاموشی جنت چلے. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. آسان حساب پردے میں لیا جائے گا. گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گی اس گناہوں پر، اور چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا، اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ جواب دینا. اللہ سوال تو سب سے کرنے والا، یہ بات ہے، لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ. اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا، اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے، اللہ سوال بھی کریں گا، بندے کو جواب بھی سکھلا دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے. تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے، ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار، فاسق، فاجر لوگ ہوں گے، یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، سب سے خطرناک. اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا، اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ. پوری انسانیت سے مجھے کیوں کیا، اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ. یہ خطرناک حساب ہے. کیوں کیا اللہ خود پوچھیں گا. نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا، جواب بھی دے دیں گا. اس کو پوچھیں گا کیوں کیا، اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کر کے لیا جائے، ذلیل کر کر کے ساری مخلوق کے سامنے. اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے، روز جو ہے معاشر بدلے کیسے لیے جائیں گے. قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی، حقوق کی ادائی نیکیوں سے. بندوں کی جھاق ہے نا، گالی دی تھی، چغلی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، مال لے کے کھا گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، دوسروں کو وہ کی تھی، مخبری کی تھی، کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ بدلہ نیکیوں سے. نیکیوں سے ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا، جو سکہ چلنے والا روز قیامت، جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے، نیک اعمال. اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے. تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے میزان، وہ ترازو کیسے لگے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا، کہ ترازو اس روز لگیں گے، میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے. جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی. جن کے میزان بھاری ہوں گے، مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا، اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوگی. صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی، اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے. میزان جب قائم ہوں گے، اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں، تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹا پلٹا جھک جائیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا، پتہ نہیں وہی آخر آ کے گر جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس کو. ایک نیکی اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ، تو مقام اعراف پر رہیں گے. سورہ اعراف پوری تفصیلات پڑھ. ایک بیچ والا مقام جو نہ ادھر ہوں گا نہ ادھر، لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے اللہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا، الٹے ہاتھ والوں میں، وہ مقام اعراف. لیکن مقام اعراف ٹیمپرری فیز ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گا. اور مقام اعراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مکالمے، قرآن کی بات چیت سے سمجھ میں آتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب
جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ فضل کر دے گا تھوڑا سا اور پلڑے کو جھکا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آراف میں ٹھہریں گے. اسی طرح حساب ہونے کے بعد، میزان قائم ہونے کے بعد، صراط ایک پل ہے، اس پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط جس کو اردو میں بولتے ہیں. صراط ویسے پل ہی کو کہتے ہیں، لیکن ہاں بس ڈبل پل صراط سمجھنے. پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز. اور میزان قائم ہونے کے بعد ایک گھنگھور اندھیرا چھا جائے گا اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی. اور پھر پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائیں گے. ادھر سے ادھر ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، نیک ہو یا بد ہو. نیک گزر جائیں گا دیکھ کر، بد گر جائیں گا. تو اندھیرا ہو جائیں گا. ایک پل ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر، اس کو صراط، پل صراط عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں. اس پہ سے سب گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائے گا. ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ پل صراط پہ عبور کریں گے اور چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی. آپ کی امت کی گزرے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی، اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا. اور یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا. اسی طرح پل صراط کے اوپر آپ سے فرماتے ہیں کچھ ہکس لگے ہوئے، ہکس. اور وہ ہکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئیں گا، وہ ہک اس میں اٹک کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں. ہکس ہے پل صراط پر، نوکیلے ہو. جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے اور وہ انہیں پار نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں. اسی طرح پل صراط پر عبور کرنے والے، جانے والے، چڑھ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے، تاریکی ہوں گی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اس میں سے گزر جائیں گے. حوض کوثر میں بھی سب سے اول، صراط پہ بھی سب سے اول، اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فقراء اور مساکین. اور ایک روایت میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت. 500 years، 500 سال. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے. ہوتا ہے نا، بازار سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے بچے نے ضد کر دی مٹھائی دلا دو، آپ تو چلے گئے آرام سے، مٹھائی لی اور دے دی. لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اپن بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے. وہ نہیں لے سکتا ہے. تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، 500 years before اللہ ان کو اندر ڈال دیں گے. 500 سال پہلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے تم محروم ہو گئے تھے، پیسہ نہیں ہونے. تو غریبی کو بری چیز نہیں ہے بھیا، غریبی اچھی چیز ہے. 500 سال پہلے جانے والے ہیں. اور مالداروں کے تعلق سے کہا، مالدار کے لیے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے. ایک روپے کا حساب ہونے والا، ایک روپے. غریب سے وہ نعمت ہی چھین گئی تو حساب بھی نہیں ہے اس کے لیے. امیر سے ایک روپیے کا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لیے بہت مشکل ہوگا گزرنا جنت میں یا جنت میں جانا، چونکہ اس کی مال کی وجہ سے بہت اس نے غلطیاں. کب کبر، تکبر، بڑھاوا، اونچائی اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کی وجہ سے، ہے نا. یہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں بڑا آدمی ہوں. کبر مال کی وجہ سے ہے نا. غریب آدمی کبھی بولتا ہے کیسا نہیں. مال بہت گناہ لاتا ہے انسان کے اندر، لیکن مال ایک نعمت بھی ہے. اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے، اسی کو امتحان ہے. لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو تو بہرحال سب سے پہلے فقیر جائیں گے. ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے. ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا، اور دوسرا سیدھے ہاتھ کی طرف. 2 روشنی سامنے اور ہاتھ پہ. اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملے گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی. جب سب سے کم روشنی پل صراط پہ سے گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، جالے کی کرن بھی نہیں ہوں گی وہ وقت. تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ. اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا، اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی، چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ. اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو. کوئی روشنی، وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی. تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا، اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے ہلو ہوگا. سمجھ رہا؟
जितना नूर ज्यादा तो मतलब स्पीड गुजरने की भी उतनी ज्यादा होंगी, जितना नूर कम तो स्पीड हल्लू हल्लू होंगी, वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गुजरेगा। और हदीस में आता है कुछ लोग पुल सिरात पे से पलक झपकने की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग सोच की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ बिजली की रफ्तार में बहुत तेज गुजर जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे गुजरेंगे, कुछ लोग रेंगती हुई रफ्तार में गुजरेंगे। हर आदमी नूर के हिसाब से और जो जो काम किए थे उसके एतबार से गुजरेगा। और जो है सिरात जो है फिसलने और गिरने, और पुल सिरात की खुसूसियत ये है वो फिसलने और गिरने की जगह सीधा रास्ता नहीं हो, वो स्लिपरी वे है, फिसलने वाला रास्ता है। हदीस में आता है बाज मोमिन जो बिजली की रफ्तार से पुल सिरात पे से गुजर जाएंगे, बाज मोमिन पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है बाज जो है हवा की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज परिंदे की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज घोड़े की तेज रफ्तार से गुजरेंगे, बाज ऊंटों की चाल की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज जो है खैर और आफियत के साथ जैसे तैसे ही सही बहरहाल बाहर निकल जाएंगे, बाज जो है गिरते पड़ते ठोकरे खाते हुए जख्मी होते हुए निकल जाएंगे, और बाज जो है वो हुक्स में अटक के जहन्नुम के अंदर गिर। हर कोई अपनी रोशनी के हिसाब से रफ्तार और तकलीफ उसके हिसाब से, ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। इसी तरह पुल सिरात पर मुनाफिक आधे रास्ते जाने के बाद उसकी रोशनी बुझ जाएंगी। पुल सिरात पे से गुजरने के बाद एक मुकाम जिसका नाम कंतरा आता है, वहाँ सारे मोमिनों को, चूंकि काफिर मुनाफिक सब गिर गए, जहन्नुम नहीं आ सकते, इधर पारी नहीं कर सकते, गिर गए। कंतरा नामी मुकाम पर सबको जमा किया जाएगा, और ये रिवायत सही बुखारी की है। और फरिश्ते वहाँ आएंगे, इस्तकबाल करेंगे, चाहे रफ्तार से आए हो चाहे गिरते पड़ते आए हो। आ गया मतलब कामयाब रहा, गिर गया मतलब नाकाम रहा। और उसके बाद इस्तकबाल करने के बाद सबसे बाहमी रजामंदियां ले लेंगे, ये उसको माफ हो उसको माफ, सब खत्म, गिले शिकवे वहाँ खत्म करने का पॉइंट है खंतरा। आएंगे सब, गिले शिकवे शिकायतें और बग़्ज़ और हसद सब क्लियर कर दी जाएंगे, मतलब मोमिन पूरे जिसको कहेंगे फॉर्मेट कर दिए जाएंगे, सारी बुराइयां सब खत्म, नेक हो जाएंगे। और ये कंतरा जगह की खुसूसियत है, हिसाब किताब बराबर हो गए और दिल की बुराइयां मिटा दी जाएंगी, और मोमिन शीर और शक्कर मतलब जिसको कहेंगे कि एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, और तमाम अपनी खताओं लर्जिशों और गुनाह और किसी ने कोई उनके खिलाफ किया था माफ करके अंदर चले जाएंगे। तो ये है आखिरी स्टॉप था। इसके बाद सिर्फ दो मुकाम जहाँ इंसान जाता है, एक जिसे सीधे हाथ जन्नत और दूसरा उल्टे हाथ जहन्नुम जाता है। याद रखिए इंसान, वैसे तो पुल सिरात पर लोग गिर गए जो टुकड़े होके जहन्नुम चले गए, अब बाकी लोग जन्नत जा रहे, तो जन्नत और जहन्नुम दो मुकामात थे। और अहले जन्नत का जन्नत में और अहले जहन्नुम का जहन्नुम में हमेशा क़याम होगा। जामे तिर्मिज़ी की बात, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और अहले जन्नत और अहले जहन्नुम को एक आवाज़ दी जाएंगी, सारे लोग आकर जमा होंगे, फरिश्ता एक भेड़ को पकड़ कर लाएंगा और ऐलान होगा ये मौत है, ये मौत है। जन्नत और जहन्नुम के बीच लाया जाएगा, जहन्नुमी देख रहे होंगे, जन्नती देख रहे होंगे, एक भेड़ लाई जाएंगी और लाकर फरिश्ता कहेंगे ये मौत है, और मौत को सारे लोगों के सामने जुबा कर दिया जाएगा। जन्नती खुशी की लहर से दौड़ पड़ेंगे और जहन्नुमी इस कदर चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि अब दोनों को पता है अब कभी मौत नहीं आने वाली, अब खुल्द हमेशा की जिंदगी दोनों को मिलने वाली। तो जन्नती खुशी से झूम उठेंगे, जहन्नुमी खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में आप फरमाते हैं अगर खुशी से मरने का कोई मामला होता तो जन्नती इसको देखकर खुशी से मर जाते, लेकिन चूंकि मौत नहीं, अगर खुशी से मरना किसी चीज से होता तो इस वाक़े के बाद, क्योंकि वो हमेशा जन्नत में रहने वाले, जन्नती खुशी से मर जाते। और अगर किसी सदमे से मौत आनी होती तो ये सदमा था, अगर जहन्नुमियों के लिए मौत होती तो ये सदमे से हमेशा के लिए मर जाते, लेकिन अब मौत नहीं। इतनी खुशी होंगी कि अगर दुनिया में समझ लीजिए किसी को खुशी से मर जाए, इतनी खुशी होंगी जन्नतियों, लेकिन अब मौत नहीं है। और जहन्नुमियों के ताल्लुक से आता है अगर मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी इस गम से मर जाते, और अगर मरना मुमकिन होता खुशी से तो इस खुशी से जन्नती मर जाते, और गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी इस गम से मर जाते कि अब मौत नहीं है। और इसके बाद जन्नती हमेशा नेमतों में रहेंगे, उस चीज को पा चुके होंगे जो उनके रब ने उनके लिए बनाई है, जिसके लिए मैं और आप आमाल करते हैं। और जहन्नुमी उस चीज को पा चुके होंगे जिसको वो मजाक समझते थे, जिसको वो मजाक में लेते थे, जिसको वो मामूली समझते थे, जिसको वो छोटा समझते थे। ये है महशर से हिसाब तक के हालात। जन्नत की क्या कैफियत और नेमतें होंगी, जहन्नुम की क्या कैफियत और नेमतें होंगी, जन्नत में कौन से अमल ले जाते हैं, जहन्नुम में कौन से अमल ले जाते हैं। बहुत तफसील में पिछले रमजान
میں نے گفتگو کی تھی، ضرور ان کو دیکھیں۔ اور یہ میرا ٹاپک مکمل ہوا، علامت قیامت، موت، حشر، حساب، جنت اور جہنم۔ پورا جو ہے ایک وضاحت آخر میں کرنا چاہوں گا کہ جو ترتیب میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ترتیب قرآن حدیث میں نہیں آتی، میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے ترتیب باندھی ہے۔ تو اگر یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر یہ درست تھی تو اللہ کا یہ فضل تھا کہ ہم نے ایک صحیح چیز کو سمجھ لیا۔ لیکن ایونٹ مطلب چیز تو ہونے والی، لیکن کس ترتیب میں، 1 کون سا 2 کون سا، یہ میں نے اپنی طرف سے رکھے تھے بات سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر میں خالی رکھتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر اس ترتیب میں کوئی غلطی ہو، میں نے جو بتایا کہ پہلے یہ 2 3، تو اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میری غلطی ہے اور اللہ ہماری اصلاح کر دے اس میں۔ چیزیں تو ہونے والی لیکن ترتیب نہیں ہے، لیکن بغیر ترتیب کے سمجھا تو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کی میں کلیئر وضاحت کر رہا ہوں کہ ترتیب میں نے دی تھی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہماری توبہ کو قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا ترتیب تھی، جو ترتیب میں نے باتیں سمجھائی، آئیے وہ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے موت، دوسرا برزخ کی زندگی، تیسرا پہلی بار سور کا پھونکا جانا، قیامت کا قائم ہونا، چوتھا جو ہے سب کا ہلاک ہو جانا، پانچواں ایک وقفہ جس میں کوئی نہیں ہوگا، چھٹا سور کا دوبارہ پھونکا جانا، ساتواں جو ہے نشور، ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے، آٹھواں جو ہے حشر قائم ہوگا، نواں حساب اور کتاب ہوگا، 10واں میزان قائم کیا جائے گا، 11واں حوض کوثر پہ لوگ پانی پئیں گے، 12واں پل صراط سے گزریں گے، 13واں خنطرہ پہ رکیں گے، 14واں جنت میں جائیں گے، یا 15واں مطلب وہ 2 ہی لے لی، 14 جنت میں جائیں گے یا لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ بہرحال ترتیب تھی، اور اس ترتیب کو ہم نے مختلف سالوں میں مختلف دروس میں جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ چند باتیں تھی، حشر سے جو ہے حساب تک ہمیں چاہیے اللہ رب العزت سے ہم خوب دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب جو ہے آسانی کے ساتھ کرے۔ یہ بہت ضروری چیز یاد رکھیے۔